فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رفعت ذکر کو ہم نے بلند فرمایا ہے، اور جہاں جہاں تیرے رفعت ذکر کی رفعت اور بلندی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں مجھ رب الرحمن کا ذکر ہوگا وہاں وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و رحمت و وقار کا ذکر ہوگا۔ حاضرین محترم، یہ نور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ولادت محمدی آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے 1,24,000 پیغمبر نے بھی کیے، اور پھر بڑی بڑی نامور ہستیاں اور شخصیتیں اپنی زبانوں پر حضور کا ورد کرتی رہیں، اور جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ مٹ گئے مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، چونکہ لا الہ الا اللہ کا علم جہاں تک جب تک بلند رہے گا اس وقت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت بلند رہے گی۔ حاضرین محترم، آپ نے ایک بادشاہ تھا یمن کا طبہ خمیری، اس کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور اس کا ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ آج کے اس مختصر وقت میں میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اللہ نے ساری مخلوق کے دلوں میں ڈال دی، اور اس واقعہ سے کئی پہلو مترشح ہوتے ہیں جس سے ہم اپنی زندگیوں کا رخ بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ قوم سبا، جہاں ملکہ بلقیس تھی قوم سبا میں، اور وہ بھی کاہن تھی، مجوسی تھی، اور وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ وہ قوم سبا کی بادشاہ ملکہ بلقیس، جس کا تخت حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دربار میں اپنے غلام، اپنے صحابی آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے ایک آنکھ کی پلک جھپکنے کے برابر وقت میں اپنی بارگاہ میں حاضر کروا لیا تھا۔ اسی ملکہ سبا کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا اسد ابو قریب خمیری۔ اس کا اصل نام یہ تھا، اس کا اصل نام اسد ابو قریب بن ملیکرب یمانی یا خمیری، یہ اس کا اصل نام تھا۔ اب جیسے مصر میں جب کوئی بادشاہ آتا تو اس کو فرعون کا ٹائٹل دیا جاتا تھا۔ کس کا ٹائٹل دیا جاتا تھا؟ فرعون کا ایک ڈیگزینیشن ہوتا تھا۔ اسی طرح فلسطین کی طرف اور ان علاقوں کی طرف جو بادشاہ آتے ان کو نمرود کا نام دیا جاتا تھا، ایک ٹائٹل تھا۔ اسی طرح یمن جو ہے، جو مکہ کی دائیں جانب ہے، جنوب اور مشرق میں، جنوب اور مشرق کی اطراف لگتی ہیں، اور مکہ کے جو ہے دائیں جانب ہے یمن۔ اس میں جو بادشاہ آتا تھا اس کو طبہ کہا جاتا تھا، تختی والی بے اور عین، طبہ۔ اس کا اصل نام تھا طبہ بادشاہ کا، جو میں نے آپ کے سامنے لیا ہے، وہ اصل نام اسعد ابو قریب یمانی یا خمیری۔ اس نے 325 سال حکومت کی۔ کتنی؟ اور اس کو دنیا سے آئے ہوئے گزرے ہوئے 2500 سال گزر چکے ہیں، 2500 سال تقریباً، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے بھی
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد آقا کی بعثت اعلان نبوت سے بھی 1000 سال پہلے یہ شخص وہاں مدینہ پاک میں آیا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ 1400 سال تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو، ظہری آمد کو ہو گئے ہیں، اور آج بھی حضور کی شان اور عزت کے ڈنکے بج رہے ہیں، آج بھی عزت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے ایک شخص آتا ہے اور وہ حضور کی بارگاہ میں اپنا نعتیہ خط لکھ کر جاتا ہے، جس کا تذکرہ یہ میرے سامنے موجود ہے، تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر، جو تقریباً یہ بھی 1000 سال جو ہے محیط ان کی خدمات ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے۔ یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 38 میں استبا بادشاہ، اس کی قوم کا ذکر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ اہم خیر ام قوم تبع۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم تبع کا جو ذکر فرمایا ہے وہ اس صورت میں فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ، کیا یہ لوگ بہتر ہیں؟ ام قوم تبع، یا قوم تبع بہتر تھی، والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ فرما رہا ہے اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، انہم قوم مجرمین، چونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی کرنے والے تھے۔ اب قوم تبع کے بارے میں تو اللہ نے یہ ذکر فرما دیا ہے۔ اب اس میں اس طرف جو اس کی تفسیر یہ ہے کہ اب وہ جو قوم تبع تھی، اب یہ دیکھ لیں کہ اس میں اس قوم تبع کا ذکر ہے جو اس بادشاہ اسد خمیری سے پہلے والی قوم تھی، اور وہ اللہ کی بارگاہ کے نافرمان تھے، وہ کاہن تھے، مجوسی کاہن، اور ان کا اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں تھا، ستاروں پر یقین کرتے تھے اور شرکیہ انداز سے وہ اعمال کرتے تھے۔ لیکن یہ جو بادشاہ تبع خمیری، یعنی اسد خمیری جو بادشاہ ہے، اس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا صالح بھائی تھا۔ کیا حضور نے فرمایا؟ یا اخی الصالح، یہ کہہ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مخاطب کیا۔ اب اس بادشاہ کی صورتحال کیا تھی کہ جب یہ چلتا تھا یہ بھی، تو اب یمن جو ہے وہ ایکچولی تاریخی طور پر ایک طاقتور علاقہ رہا ہے۔ جیسے ابرہہ بادشاہ تھا نا، آپ نے سنا ہے ابرہہ بادشاہ، جو توبہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، اللہ کے گھر کو منہدم کرنے کے لیے اس نے 1000 ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یمن ایکچولی ایک پاورفل، اٹونومس اور جرت مند، بہادر، اور آپ یہ کہیں کہ جنگجو، لڑاکو، لڑنے والے لوگوں کا علاقہ رہا ہے۔ اور اسی طرح جو بھی بادشاہ آتا تھا اس کو ٹائٹل اور ڈیزینیشن دیا جاتا تھا تبع کا، اور وہ قوم ویسے ہی لڑاکی تھی، جنگجو تھی، دوسروں کو ڈومینیٹ کرنا، دوسروں کے حقوق غصب کرنا، سلب کرنا، یہ اس قوم کا وتیرہ تھا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جس طرح کی قوم ہوتی ہے ویسے ہی بادشاہ آتے ہیں۔ جنگجو، لڑاکو اور جو پھڈے باز اس طرح کے لوگ ہیں، ان پر پھر ظاہر بات ہے کوئی شریف بندہ تو آ نہیں سکتا، شریف بندہ تو ویسے ہی اپنے ہتھیار ڈال دے گا۔ ان کے اوپر بھی ہلاکو اور چنگیز ورگا جلاد آئے گا، جس نے تقریباً 1 کروڑ لوگوں کا قتل کیا، چنگیز اور ہلاکو نے مل کر، اور اس نے انہیں شرمندگی تک نہ ہوئی، شرمندگی تک نہ ہوئی۔ تو اب تبع بادشاہ جو ہے اس کا کام اسی طرح تھا جیسے سکندر اعظم نکلا اور اس نے کہا میں نے ساری دنیا کو فتح کرنا ہے، تو یہ بادشاہ بھی اسی طرح جب یہ نکلتا تھا تو اس کے سپاہ میں، لشکری فوج میں، تبع بادشاہ کے لشکری فوج کے اندر 12,000 علماء ہوتے ہیں۔
کتنے؟ 12,000 علماء ہوتے وہ جو ہر قسم کا علم رکھتے تھے، علم انسا، علم ریاضیہ، علم نجوم، علم فلکیات، یہاں تک کہ اس کے اندر 400 ایسے علماء تھے جو اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے تھے، مواحد توحیدی علماء۔ اور جب یہ نکلتا تھا تو اس کے ساتھ 1,30,000 گھوڑ سوار جو ہے سپاہ ہوتے تھے، جنگجو، 1 لاکھ یعنی 1.25 لاکھ تقریباً، جو گھوڑوں پر سوار ہوتے، جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی، اور پیدل 1,13,000 لوگ پیدل سوار ہوتے، اور ہزارہ کی تعداد سے اس کے اپنے دربان ہوتے، وزیر ہوتے، مشیر ہوتے، جہاں بھی جاتا تھا، جس علاقے کو بھی اس نے فتح کرنا ہوتا تھا۔ اب آپ خود بتائیں کہ جو تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب لوگ ساتھ لے کے چلے تو اگلے لوگ تو ویسے ڈر جائیں گے۔ یہاں تو اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ بھی جس کے پاس جو ہے کلاشن کوف ہو یا 7mm یا 3mm یا جو بھی مطلب ہتھیار کے لحاظ سے ہیوی ہیں گنے، اگر ایک بندے کے پاس بھی تو آگے 1,000 بھی کھڑا ہو تو وہ کہے گا جی تیری مرضی، سانو چھاڑ دے، تیری مرضی سانو۔ مطلب ہتھیار والوں کے سامنے تو سارے بندے زیر ہوتے۔ تو جب یہ چلتا تھا تو جہاں جاتا تھا اکثر علاقے بغیر لڑائی کے ہی فتح ہو جاتے تھے، بغیر لڑائی کے۔ یہ اسی طرح لڑتا لڑتا خانہ کعبہ پہنچ گیا، اور اس وقت وہاں پر بنو جرہم کے لوگ تھے، قبیلہ، بولیے نا، یہ حضور کا میلاد جو ہے، حضور کے میلاد کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور آپ ماشاءاللہ اتنی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ میں آپ کی خاموشی پہ سبحان اللہ کہتا ہوں۔ کہہ دینا سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جب یہ خانہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ پہنچا، اب ظاہر بات ہے اب تو اور کمالات ہیں۔ اب آپ 2,500 سال پہلے دیکھیں، یہ لاہور اب دیکھیں کہ جو ہے وہ 1947 میں نقشہ کیا تھا، یہ آپ کا جو چبرجی ہے یہاں بھی کھیت تھے، لوگ یہاں بھی آلو پیاز اگاتے تھے۔ تو اب لاہور کا نقشہ دیکھ لیں کتنا بدل گیا۔ تو 2,500 سال پہلے خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کا نقشہ کیا تھا۔ تو قبیلہ بنو جرہم کے لوگ تھے، وہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگ جن کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی خاتون کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی نکاح ہوا، وہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگ جب حضرت اماں ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے تو وہاں یہ سارا منظرنامہ تھا۔ اب جب یہ جہاں پہنچا تو اہل مکہ نے اس کا کوئی استقبال نہیں کیا، اس نے مکہ کے باہر پڑاؤ کیا اور ایک رات بھی گزار لی۔ تو اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو کہا کہ حیرانگی کی بات ہے، میں جس علاقے میں جاتا ہوں لوگ تو میرا استقبال کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اور بھگت کرتے ہیں، اور یہاں سے ایک شخص بھی باہر نہیں آیا۔ تو بڑا غصے ہو گیا۔ صبح اس نے اپنے کہنوں سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ اہل مکہ میرے استقبال کے لیے کوئی نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس مکہ کے اندر ایک گھر ہے جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کہتے ہیں، جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ وہ لوگ اس اللہ کے گھر کو اپنی عبادت گاہ سمجھتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس خانہ کعبہ کی طواف کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا جہان کا کوئی جنگجو، کوئی بہادر، کوئی نڈر، کوئی سخی، کوئی جو مرضی آ جائے انہیں اس سے پرواہ نہیں ہوتی۔ اچھا، اس نے کہا اچھا ایسا ہے تو توبہ نعوذ باللہ، پھر میں کل اس گھر کو گرا دوں گا، خانہ کعبہ کو توبہ نعوذ باللہ گرا دوں گا تاکہ ان لوگوں کی توجہ میری طرف ہو جائے۔ بس یہ بات کرنی تھی، جو ہی شام ہوئی اسے ایک ایسی بیماری نے آ گھیرا۔ وہ بیماری کیا تھی کہ اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا، اس کی آنکھ اور کان ابھرنا شروع ہو گئے، وہ ان سے جو ہے سویلنگ شروع ہو گئی، پورا جسم۔ اس نے کہا یہ کیا مصیبت ہوگی۔ اب اس کے ساتھ 1,000 ڈاکٹر، حکیم، اطباء چلتے تھے۔ اب جب اتنی مخلوق ہے تو کسی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اپنے اطباء جو درباری اطباء حکیم، ڈاکٹر، معالجین، وہ الگ ہوتے تھے کہ ہمارے بادشاہ کو کوئی نقصان اور پریشانی اور بیماری لاحق نہ ہو جائے۔ اس نے سارے طبیبوں کو بلایا، ساروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہیں کہا کہ
بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی مصیبت نے آپ کو گھیرا ہے، کس بیماری نے گھیرا ہے، ہماری تو کتابوں تک میں اس میں ذکر نہیں ہے، نہ ہمارے علاج معالجہ میں یہ ہے۔ پریشان ہو گئے۔ اس وقت جو ہے جب رات ہوئی تو وہ تو تڑپ رہا تھا بیماری سے اور تکلیف سے اس سے۔ اب جس کی آنکھوں، ناک اور منہ اور کانوں سے خون جاری ہے، اس کو کون سی چیز اچھی لگے گی؟ وہ تو کہے گا میری بادشاہ بھی لے لو اور مجھے شفا یاب کر دو۔ تو اس وقت جو ہے ان علماء میں دو ایسے علماء تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ایک عالم اس کے مشیر اعظم کے پاس گیا، یہودی عالم، اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ تک رسائی چاہیے، میں بادشاہ کی بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا یار اس سے بات ہی کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے تو بات ہی کوئی نہیں، مختصر یہ، چونکہ وقت جو ہے وہ بڑے اپنا دامن میں اختصار رکھتا ہے۔ وہ یہودی موسوی عالم جب اندر گیا تو اس نے کہا بادشاہ کہ آپ کا خیمہ مجھے بالکل تنہائی میں چاہیے، آپ ہوں اور میں ہوں۔ انہوں نے کہا جی سارے خلا بلی سارے چلے جاؤ۔ چلے گئے۔ اس عالم نے یہ کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ جب آپ یہاں تشریف لے آئے اس کے بعد یہاں پر اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ، کیا تم نے خانہ کعبہ کے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ تو نہیں کہے یا کوئی سوچا؟ اس نے کہا ہاں میں نے تو بہت برا سوچ رکھا ہے، مجھے جو خبر پہنچی اس کے بعد میں نے تو کہا توبہ نعوذ باللہ میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، گرا دوں گا۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ آپ فوراً توبہ کریں، وہ جو رب ہے نا جس کا یہ گھر ہے، یہ تمہارے اندر جو سوچ مچلتی ہے اس کو پیدا کرنے والا بھی وہی رب ہے، اور اس نے سن لیا ہے تیرا غلط ارادہ۔ جب تک تم اس سے معافی نہیں مانگو گے اس بیماری سے، نہ تمہاری جان چھوٹے گی بلکہ اس میں جان بھی چلی جائے گی۔ اس نے فوراً توبہ کی اور کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں کیا میری اولاد بھی خانہ کعبہ کا تعظیم کرتی رہے گی۔ جب وہ اپنے ارادے سے باز آیا اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اس نے پھر تاریخ میں پہلی دفعہ یہ آیا کہ خانہ کعبہ میں وہ پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ کے اوپر غلاف بنوا کے چڑھایا۔ یہ اسد ابو قریب خمیری یمانی یہ پہلا بادشاہ تھا جس نے خانہ کعبہ کے اوپر بلکہ 7 غلاف اس نے خانہ کعبہ کے، چاندی کے، سونے کے۔ اب وہ بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا اہتمام کے ساتھ غلاف تیار کروائے اور خانہ کعبہ کا طواف کا غلاف چڑھایا اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے کہا میں خانہ کعبہ کے رب پر ایمان لے آیا۔ چونکہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ دین حنیفی اس وقت جاری و ساری تھا، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آیا۔ وہاں چھوڑ کے اب اس نے آگے سفر کیا اور اب وہ پہنچا یثرب جو مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہاں پہنچا تو یہاں اس وقت صرف ایک چشمہ تھا اور قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ یہاں پر آباد تھے۔ اوس اور خزرج کے لوگ وہ بھی بڑے لڑاکے اور جنگجو تھے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آئے تو یہ یہودی قبائل تھے، یہودیوں کے قبائل تھے اور بڑے جنگجو تھے۔ آقا علیہ السلام نے جو میثاق مدینہ فرمایا اس میں ان کے ساتھ بھی ٹریٹی اور کنٹریکٹ اوس و خزرج کے قبائل کے ساتھ بھی تھا، تو یہ بھی جنگجو تھے، دن کو لڑتے اور جب رات ہو جاتی تو یہی لوگ کھانے پکا کے طبا حمیری کے افواج کو اور لوگوں کو کھانے پکا پکا پر دیتے۔ تو یہاں جنگ کرنے کے دوران اس طبا حمیری جو اسد ابو قریب تھا اس کا بیٹا قتل ہو گیا۔ اس جنگ کے دوران جب بیٹا قتل ہو گیا تو اس نے کہا کہ اب تو میں ان لوگوں کو بالکل ختم کر دوں گا اور یہاں جتنے افراد ہیں ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں بچے گا، ایک بندہ بھی نہیں بچے گا۔ اب وہی علماء جنہوں نے وہاں مشورہ دیا تھا وہ آئے اور انہوں نے پتھر اور کنکریاں پکڑی ہوئی اور ایسے سونگی اور بادشاہ کے پاس آئے کہ یہ کنکریاں جو ہیں نا پتھر، ان سے ہمیں نبی آخر زمان کی آمد کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ پتھریلی جگہ ہے جہاں آخری نبی نے اپنے قدم رنجا فرمانے ہیں۔
پیدا وہ ہوں گے مکہ میں، تشریف لائیں گے یہاں پر، اس لیے جیسے تم نے وہاں پر ارادہ ترک کیا تھا اور خانہ کعبہ کو اور اہل کعبہ کو محفوظ کر کے آ گئے، یہاں بھی یہ ارادہ نہ کرنا، جتنا تم نے فساد کر لیا آگے تم توبہ کرو، چونکہ جس رب پر تم ایمان لا چکے ہو اسی رب کے آخری نبی نے اس زمین پر قدر اندر فرمانا ہے، اس نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تشریف لانا ہے۔ اور یہ امام ابن کثیر نے بھی لکھا کہ تقریباً 950 سال پہلے، یعنی 1000 سال، آپ کے 1000 سال بھی لکھا ہے، 9 سال بھی لکھا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے یہ کہا اچھا اتنی خوبصورت یہ جگہ، تو اس نے فوراً پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور اس کے ساتھ 400 اجل علماء تھے، اور ان اجل علماء کے لیے وہاں اس نے 400 گھر بنوائے، اور جس گھر میں وہ اس کو خود ٹھہرا وہ گھر تھا کہ اس نے جب بنوا دیا تو بنوانے کے بعد اس نے خط لکھا، بلکہ کہا کہ اب 1 سال مزید میں اس جگہ پر ٹھہروں گا، ہو سکتا ہے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو میں اپنی ان گناہگار آنکھوں سے ان کی زیارت کر لوں۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو ابھی تاخیر کے ساتھ ہوئی، اس نے وہ گھر بنوایا، اس میں خود 1 سال رہائش پذیر رہا۔ جب 1 سال تک اسے امید نہ ہوئی کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے کی کوئی امید ظاہری نظر آ رہی ہے، تو اس نے پھر ایک خط لکھا، اور اس خط کے پہلے 4 اشعار میں پہلے 4 مصرے اس نے کہا شاہدت علی محمد انہ رسول من اللہ باری الناسمی، اس نے کہا کہ میں تہ دل سے گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، میں ان کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں ان کا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ اور آگے اس نے کہا فلو مدّا عمری الی عمرہ لکنتم وزیرا لہو و ابن من، دوسرا شعر اس نے کہا کہ اگر میری زندگی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک چلی، مجھے اللہ نے اس وقت تک مہلت دی، تو پھر میں ان کے آخری زمانے تک اگر تشریف لانے تک زندہ رہا تو پھر میں نہ صرف ان کا اس وقت کلمہ پڑھوں گا بلکہ ان کا معاون بن کر ان کے دشمنوں سے جنگ کروں گا۔ اور پھر اس نے کہا جاہدت بالسیف اعدان فرجت عن صدرہ کل غم، پھر کہا ہر غم میں ہر خوشی میں محمد مصطفیٰ کا سایہ بن کے رہوں گا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی زمین پر نہیں گرنے دوں گا، جہاں سے حضور چلیں گے میں اپنا سب کچھ بچھا دوں گا۔ یہ اس نے خط لکھا، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے تو اس وقت وہ جو 2 علماء تھے وہاں کے مدینہ کے علماء وہ بھی اس کے ساتھ ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم کو اس طبہ حمیری نے وہ خط دیا، کہا کہ اگر جب بھی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں یہ میرا خط دے دینا کہ آپ کا ایک غلام اس دنیا سے گزرا ہے، کہ آپ ابھی تشریف نہیں لے آئے لیکن آپ کے تشریف نہ لانے کے باوجود سارا کچھ آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ خط پھر چلتا 1000 سال، وہ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی یہودی عالم کی نسل میں تھے جسے حضرت طبہ حمیری نے اپنا نعتیہ خط حضور کی بارگاہ میں دینے کے لیے پیش کیا تھا۔ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس آ گیا، اور جب مختصر اب دیکھیں جب آقا کی آمد ہوئی، ہجرت مدینہ ہوئی، ہر ایک کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیے، یا رسول اللہ آپ ہمارے مہمان بن دیجیے، یا رسول اللہ ہمیں آپ سعادت عطا فرما دیجیے، یا رسول اللہ۔ اب آپ دیکھیں مہاجر صحابہ کا عشق دیدنی اور انصاری صحابہ کا عشق دیدنی، مگر جب حضور مدینے کی حدود میں داخل ہوئے فرمایا سوار تو اسی ناکہ پر رہوں گا مگر میری مہار بلال چھوڑ دے،
मेरी मुहार को, मेरी ऊँटनी की मुहार कोई नहीं छोड़ेगा, जहां मेरी ऊँटनी बैठ जाएगी वही मोहम्मद मुस्तफ़ा का मेज़बान होगा। और ऊँटनी कहते ये हैं कि मदीने की गलियों में जब फिरती थी, चलती थी, नाक़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो ऐसे भी देखती, ऐसे भी देखती, पीछे भी देखती, आगे भी देखती कि वो घर कहाँ है जो घर मोहम्मद अरबी की मेजबानी के लिए 1000 साल पहले तमीर किया गया था। क्यों कि उस ऊँटनी की नुकेल किसने पकड़ी है? जिब्रील अमीन ने पकड़ी है। उसके दाएं जानिब मीकाईल है, उसके बाएं जानिब इसराफील है, उसके पीछे इज़राइल है। इन चारों उलुल आज़्म फरिश्तों ने उस ऊँटनी की हिफाजत को इसार में लेके, जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह आप वहां ठहरेंगे जहां आपका यार 1000 साल पहले खत दे के गया है। और जब हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर आया, ऊँटनी वहाँ बैठ गई। अब वक्त ख़त्म हो चुका है, हजूर की और भगत हुई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ ठहरे। और ठहरने के बाद हजरत अबू अय्यूब अंसारी का गुलाम था हजरत अबू लैला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आका फरमाते हैं अबू लैला अचानक हजूर के सामने आया जब हजूर की खिदमत हो रही थी। हजूर ने फरमाया अबू अय्यूब अंसारी, अभी तो खत का तज़किरा ही नहीं हुआ। हजरत अबू अय्यूब अंसारी से हजूर ने फरमाया अबू अय्यूब, वो जो खत तुब्बा हुमैरी ने दिया था इसी अबू लैला के पास है? इसी अबू लैला के पास है? वो रोने लगा, अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह जी मैं ही वो खादिम हूँ जिसके बाद वो मोहब्बत भरा खत लिख के दिया गया है। तो बिरादरान मोहतरम, ये है मिलाद मुस्तफ़ा का तज़किरा। अगर 1000 साल पहले वाले को जब हजूर ने वो खत लिया और पढ़ा और कहा अस्सलामु अला सालिल अखी, मेरे साले भाई हजरत तुब्बा हुमैरी को मोहम्मद नबी आखिर ज़मां का सलाम पेश हो। वमा अलैया इल्लल बलाग।